for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. ایک ڈائن کی کہانی۔ بلند پہاڑوں میں گھنے جنگلوں کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں سب لوگ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ یہ لوگ باہری دنیا سے بہت کم ملتے تھے۔ اس گاؤں کا راستہ بہت مشکل اور دشوار تھا۔ ایک دن کچھ بچے گاؤں کے قریب گھنے جنگل میں کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ جنگل میں بچے چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ مینو بھی اس کھیل میں مگن تھی۔ چھپنے کی باری اب مینو کی تھی۔ وہ ایک درخت کے پیچھے جا چھپی۔ اچانک جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ مینو کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے علاوہ جنگل میں کوئی بھی نہیں۔ مینو کو کسی عورت کے گنگنانے کی آواز آئی۔ یہ آواز جیسے اس کو بلا رہی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کو دور جنگل میں ایک خوبصورت عورت دیکھی، اور جیسے ہی مینو نے اس عورت کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ اس کی طرف مائل ہو گئی، جیسے کہ اس عورت نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا ہو۔ وہ عورت گھنے جنگلوں میں چلی گئی۔ مینو بھی اس کے پیچھے گھنے جنگلوں کی طرف چل پڑی۔ گھنے جنگلوں میں اس عورت کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک پرانی جھونپڑی کے سامنے جا رکی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس پرانی جھونپڑی میں کون رہتا ہوگا، اور دور جنگل میں درختوں کے پیچھے وہ خوبصورت عورت اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مینو پر پیچھے سے وار کر کے اس کو پکڑ لیا۔ مینو کی آنکھ کھلی تو وہ ایک پنجرے میں بند تھی۔ مینو کے دوستوں نے اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی کو نہ مل سکی۔ رات ہونے لگی۔ مینو کے ماں باپ پریشان ہونے لگے، کیونکہ مینو ابھی تک واپس لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ مینو کا باپ گاؤں والوں کے ساتھ اس کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے مینو کو ہر جگہ تلاش کیا مگر ناکام رہا۔ اس کی ماں رونے لگی۔ مینو کے دوستوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں کھیلنے گئے تھے۔ مینو کا باپ اس کو تلاش کرنے کے لیے گھنے جنگلوں میں چلا گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی اس جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ مینو کے چلانے کی آواز سن کر وہ اس جھونپڑی میں داخل ہو گیا، جہاں اس کا سامنا ایک خوفناک چڑیل سے ہوا۔ مینو کا باپ اس پر وار کرتا اس سے پہلے ہی وہ چڑیل اپنی جھونپڑی اور مینو کے ساتھ غائب ہو گئی۔ مینو کا باپ خالی ہاتھ واپس گاؤں میں آیا اور سب کو یہ قصہ سنایا۔ گاؤں میں ایک شخص نے کہا کہ تمہیں پہاڑوں میں موجود بابا سے ملنا چاہیے اور ان سے چڑیل کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ مینو کا باپ اس چڑیل کی سچائی جاننے کے لیے بابا کے پاس گیا اور اس کو اپنا قصہ سنایا۔ بابا نے بتایا کہ وہ چڑیل بہت پرانی ہے اور وہ بہت عرصے سے یہاں رہ رہی ہے۔ وہ ہر کچھ عرصے بعد گاؤں سے ایک بچہ چرا لیتی ہے اور اس کی بلے شیطان کو دیتی، جس سے وہ خوبصورت اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ بابا نے یہ بھی بتایا کہ وہ عورت پہلے اسی گاؤں میں رہتی تھی، بدصورت ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے جادوئی کتاب کے ذریعے شیطان سے مدد لی اور کہا کہ مجھے خوبصورت بنا دو۔ شیطان نے اس کو خوبصورت تو بنا دیا، مگر ایک شرط بھی رکھ دی۔ اس کو ہر کچھ عرصے بعد ایک بچے کی بلی دینی ہوگی اور ساتھ اس کو اپنی سول شیطان کو دینی ہوگی۔ بابا نے بتایا کہ اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس کی جان ایک کاغذ کے ٹکڑے میں ہے، جس پر اس نے اپنی سول شیطان کو سولڈ کی تھی۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ڈھونڈ کر جلا دو تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس نے بتایا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا پہاڑوں میں موجود قبرستان میں چھپایا ہے، مگر آج تک وہ کسی کو نہیں مل سکا۔ مینو کا باپ اس کاغذ کے ٹکڑے کی تلاش میں پہاڑوں میں موجود قبرستان چلا گیا۔ وہاں اس کو ایک قبر ملی جس پر کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ اس نے اس قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ اس میں سے اس کو ایک پرانا لکڑی کا صندوق ملا جس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ یہ وہی کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کا ذکر بابا نے کیا تھا۔ مینو کے باپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چڑیل کو پکارنا شروع کیا۔ چڑیل مینو کے ساتھ وہاں آئی اور جیسے ہی وہ مینو کے باپ کے سامنے آئی تو اس نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو آگ لگا دی
اور وہ چڑیل جلنے لگی اور ختم ہو گئی۔ اس طرح مینو کی جان بچ گئی اور وہ پھر واپس گاؤں میں آ گئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کومنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، انٹل دین بائے۔